الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قرآن کے لسانیاتی اعجاز پر ابھی ایک مطالعہ پیش کرنا ہے آپ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل عرب کے سامنے وقفہ سے نازل ہونے والی قرآنی آیات کو کلام الہی کے طور پر پیش کیا تو اس کا رد عمل شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ ہدایت فرمائی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور انسان کی فلاح کا واحد راستہ خدا کی بندگی ہے۔ دنیا عارضی ہے اور موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی جس میں ہر شخص کو فرداً اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو تسلیم کیا انہیں انعام سے نوازا جائے گا، اور جنہوں نے سرکشی کی راہ اختیار کی انہیں سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ خدا واحد کی بندگی کا شعور اور رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا یقین پیدا کرنے کے لیے پیغمبر خدا نے تمام انسانوں کو براہ راست شب و روز دعوت دی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور دنیا کی زندگی میں مگن نہ رہیں۔ اہل عرب نے اور خاص طور پر مکہ کے لوگوں نے پیغمبر خدا کا انکار کیا اور کلام الہی کو کلام بشر قرار دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود یا کچھ لوگوں کے تعاون سے یہ کلام بنا کر اللہ کے نام سے پیش کر رہے ہیں۔ اہل عرب حالانکہ خوب جانتے تھے کہ اس کلام کی تاثیر کیا ہے، لیکن اپنے آبائی مذہب سے چمٹے رہنے کے لیے انہوں نے اپنے دل کے دروازے بند کر رکھے تھے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کی آیات کو کبھی کہانت کہا، کبھی شاعری اور کبھی جنون ٹھہرایا۔ فصحاء عرب خوب سمجھتے تھے کہ جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نام سے پیش کر رہے ہیں وہ نہ تو شاعری ہے، نہ وہ سحر ہے اور نہ وہ کہانت ہے، بلکہ اس سے بالکل الگ ایک جداگانہ کلام ہے۔ اسی حقیقت کا اظہار عتبہ بن ربیعہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلام الہی سن کر بے ساختہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کی اس پروپیگنڈے کے جواب میں ایک چیلنج کیا۔ وہ چیلنج یہ تھا کہ اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے بلکہ پیغمبر کا خود ساختہ انسانی کلام ہے تو اس جیسا کلام بنا کر پیش کرو اور اس کام میں اپنے ساتھ جنہیں چاہو شریک کر لو۔ قرآن کا نزول تو تمہاری اپنی عربی زبان میں ہو رہا ہے اور تم خود کو افصح اللسان سمجھتے ہو، تو قرآن جیسی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ، اور ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اس جیسی ایک سورہ ہی تخلیق کر کے دکھا دو۔ قرآن مجید نے اس چیلنج کو کئی بار دہرایا۔ یہ چیلنج ایسا تھا جس کا جواب دے کر اہل عرب پیغمبر خدا کو آسانی سے جھٹلا سکتے تھے۔ عربوں کے درمیان بہترین خطیبوں، شاعروں اور فصیح الکلام افراد کی کمی تو نہ تھی۔ انہوں نے اس چیلنج کا جواب دینے کی کوشش بھی کی لیکن اس میں وہ ناکام رہے۔ چنانچہ ان کو جو سب سے آسان راستہ نظر آیا وہ یہ تھا کہ کلام الہی کا مقابلہ کرنے کے لیے افترا پردازی، تشدد اور جنگ کا راستہ اختیار کریں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کے اس چیلنج کی اصل نوعیت، اس کا اصل نیچر کیا تھا؟ اس پر شروع کے زمانے سے آج تک
بے شمار علمی کوششیں اعجاز قرآن کے نام پر ہوتی رہی ہیں۔ ان ساری کوششوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو 3 بنیادی پہلوؤں سے اعجاز قرآن پر گفتگو کی گئی ہے۔ ایک پہلو تو ہے قرآن کا ادبی جمالیاتی اعجاز۔ قرآن کلام کی ادبی جمالیات اور اس پر جو گفتگو ہے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ گزشتہ 1400 سال میں پیش کیا گیا ہے۔ بلا شبہ قرآن فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اپنی ایک منفرد شان رکھتا ہے۔ اس موضوع پر مختلف ادوار میں جو علمی ذخیرہ وجود میں آیا ہے ان میں قرآنی ادبیت اور اس کے جمالیاتی حسن کے بے شمار پہلو اجاگر کیے گئے ہیں۔ کلام عرب سے استشہاد اور موازنہ کرتے ہوئے قرآنی کلام کی ادبی اور جمالیاتی انفرادیت کو اعجاز قرآن کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور یہ سمجھا گیا کہ قرآن کے اعجاز کا اصل پہلو یہی ہے، یعنی اس کی ادبی جمالیات، جس نے دریائے فصاحت کے شناوروں کو عاجز و درماندہ کر دیا۔ لیکن اس علمی اور ادبی سرمایے کی غیر معمولی افادیت کے باوجود اس کا حکم یہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں ادب عالیہ کے نمونے تخلیق ہوتے رہے ہیں، جن میں ادبی جمالیات اور طرز اظہار کے اعتبار سے اس زبان کے ادب میں اعلیٰ اور منفرد شاہپارے وجود میں آتے رہے ہیں۔ مزید یہ کہ ادبی جمالیات کے پیمانے مختلف زبانوں میں اور مختلف زمانوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے کسی ادبی تخلیق کا جمالیاتی پہلو اور اس کی ادبی انفرادیت اسے اعجاز کے مرتبے پر فائز نہیں کر دیتی، بلکہ اس بنا پر زیادہ سے زیادہ اسے عبقری، ایک جینیس، ایک شاہپارہ، ایک اعلیٰ پائے کا فن پارہ قرار دیا جاتا ہے، جس کے چند ایک نمونوں کی نقل مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ مزید برآں ہر آنے والے دور میں ایسی منفرد ادبی تخلیقات کا سلسلہ جاری رہتا ہے جو پچھلی تخلیقات کے مقابلے میں آگے نکل جاتی ہیں، اور ان کے درمیان موازنہ بھی کرنا آسان نہیں ہوتا کہ ایک کو فروتر اور ایک کو برتر قرار دیا جا سکے۔ ایک دوسری کوشش جو قرآن کے اعجاز کو کھولنے کے لیے پیش کی جاتی رہی ہے وہ اس کا علمی اور سائنسی اعجاز ہے۔ قرآن کے اس اعجاز کو پیش کرنے کے لیے اب تک کے علمی اور سائنسی پہلو سے بہت ساری کوششیں کی جاتی رہی ہیں، اور اس میں انفس و آفاق اور تخلیق و تدبیر کے پیچھے کار فرما جو حقائق ہیں، جو علمی اور سائنسی حقائق ہیں، ان پر بحث کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے جن حقائق کی نقاب کشائی کی وہ اس دور کے انسان کے بس میں بھی نہیں تھا۔ اس کا علمی سفر تو ابھی اس مقام پر پہنچا ہی نہیں تھا، لیکن اس طرز استدلال کا بنیادی سکم بھی یہی ہے کہ قرآن بھلا اس میدان میں کیسے چیلنج کرتا جس تک اس دور کے انسان کی رسائی تھی ہی نہیں۔ قرآن کے لیے تو اسی میدان میں چیلنج کرنا معقول ہو سکتا تھا جس کے وہ ماہر بھی تھے اور دعوے دار بھی۔ وہ اپنے آپ کو افصح اللسان سمجھتے تھے۔ عرب کے لوگ اپنے کو علمی اور سائنسی اعتبار سے دوسری قوموں کے مقابلے میں برتر نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا ان کو جو چیلنج کیا جا سکتا تھا وہ علمی اور سائنسی اعتبار سے چیلنج کرنا موضوع نہیں تھا، بلکہ انہیں تو اس میدان میں چیلنج کیا جا سکتا تھا جس کے وہ دعوے دار تھے، جس کے وہ ماہر تھے۔
قرآن کے اعجاز کے سلسلے میں ایک اور پہلو سے بھی گفتگو ہوئی ہے، وہ ہے قرآن کا لسانی اعجاز۔ قرآن کی لفظیات، تراکیب، اسلوب بیان، ایجاز و اطناب جیسے مختلف لسانیاتی پہلوؤں پر بھی مختلف ادوار میں گہری بحثیں کی گئی ہیں۔ اس پہلو سے قرآنی مطالعہ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ایک بہت بڑا علمی سرمایہ ہے، اور ان سے بلا شبہ قرآن کے لسانی اعجاز کے کئی گوشے واضح ہوتے ہیں۔ جاہلی شاعری کے نمونوں کی روشنی میں قرآنی لغات اور ان کے استعمال کی انفرادیت اور اعجازی شان کو واضح کرنے کی کوششیں بھی کی گئی ہیں، لیکن اس سرمایے کی علمی وقت کے باوجود ان مباحث کا ایک تشنہ پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لسانی اعتبار سے قرآن کا اعجازی پہلو کھلتے کھلتے رہ گیا۔ شاید قرآن کی لسان عربی میں تنزیل کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ اس کی لفظیات، تراکیب اور اسلوب روایتی عربی زبان کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، بس اعلیٰ ترین نمونہ۔ اسی لیے ان کی تحسین میں جاہلی شاعری اور اس وقت کی فصیح عربی کو ایک مستند ماخذ مانتے ہوئے بطور استشہاد برتا گیا ہے، حالانکہ یہ قرآنی لسانیات کی انفرادیت کو سمجھنے کا محض ایک پہلو ہے۔ قرآن کے چیلنج کی اصل جہت تو قرآن کی نئی زبان اور اس کا اپنا مخصوص اظہار بیان ہے، جس کے مثل کلام کی تخلیق کرنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ چنانچہ قرآن نے تحدی کرتے ہوئے کہا کہ کلام الہی تو عربی زبان ہی میں نازل ہو رہا ہے، لیکن ایسی زبان میں کہ اسے بشری کلام نہیں گردانا جا سکتا۔ اگر اسے بشری کلام سمجھتے ہو تو اس جیسا کلام بنا لاؤ، ایسا کلام جو قرآنی سورے کا ہم پلہ ہو۔ یعنی یہ چیلنج قرآن کے مقابلے میں اہل عرب کی لسانیاتی بے بسی کو نمایاں کرنے والا تھا۔ کیسے نمایاں کرنے والا تھا؟ وہ اس طرح کہ قرآن نے جو زبان برتی وہ اس کی اپنی مخصوص زبان ہے، جسے قرآنی زبان یا ایک نئی عربی زبان کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایسی زبان تھی جو لسانی زلزلہ ثابت ہوئی۔ اس نئی زبان کو اہل عرب نے نہ اس سے پہلے سنا، نہ اسے برتنے کی ان کے اندر طاقت تھی، اور نہ اس کا مثل پیش کرنا ان کے لیے ممکن تھا۔ عربی لسانیات کے ماہر ڈاکٹر بسام سائی نے اس موضوع پر اپنی تحقیقی کاوشوں کو المعجزہ کی 2 جلدوں میں پیش کیا ہے، جس کی ایک جامع تلخیص دا میریکولس لینگویج آف قرآن کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ میں دراصل اسی کتاب کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس سے قرآن مجید کی معجز بیانی کے لسانیاتی پہلوؤں کے کئی گوشے روشن ہوتے ہیں۔ قرآنی عربی کا طرِ امتیاز اس کا نیاپن، نیونیس، اور اس کا ناقابل نقل، انیمیٹیبل ہونا ہے۔ قرآن کی زبان عربی زبان ہوتے ہوئے بھی ایک نئی زبان ہے، جس میں لفظیات کا برتاؤ، اس کی تراکیب، اس کی تعبیرات، کلمات کی ساخت، اس کی امثال، تشبیہات اور محاورات اور نئے الفاظ کی تخلیق، سب کچھ مروج عربی زبان و ادب اور شاعری سے جداگانہ اور ناقابل نقل ہے۔ اسی لیے قرآنی لسانیات کی جھلک نہ تو فصحائے عرب کے کلام میں ملتی ہے اور نہ خود قرآن پیش کرنے والے پیغمبر کی زبان میں نظر آتی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے۔ قرآن نے جس نئی عربی زبان میں عربوں کو مخاطب کیا، اس نے صاعقہ طور کی طرح ان کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ ہکا بکا ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ بہت سارے واقعات میں سے صرف ایک واقعہ قرآن مجید کی لسانیاتی جدت اور اس کی شدت تاثیر کو نمایاں کرنے کے لیے کافی ہے۔ عتبہ بن ربیعہ
اپنی زباندانی سے لوگوں کو مسحور کرنے کے لیے مشہور تھا۔ ایک بار وہ اہل مکہ کا نمائندہ بن کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے پہنچا۔ وہ آپ کے سامنے متاثر کن انداز میں گفتگو کرتا رہا اور آپ کو نئے پیغام سے باز رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب وہ چپ ہوا تو آپ نے پوچھا، تمہاری بات ختم ہوئی؟ اس نے کہا کہ ہاں، میری بات مکمل ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلات کی آیات تلاوت کی۔ وہ مبہوت ہو کر سنتا رہا یہاں تک کہ جب آپ اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ عَرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو وہ بول اٹھا، حسبک حسبک ما عندک ھذا غیر، بس کافی ہے، کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ قریش کی طرف لوٹا تو اس کی کیفیت دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، کیا بات ہوئی؟ اس نے بتایا کہ میں نے تو اپنی گفتگو میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اس سے بس میں اتنا ہی سمجھ پایا کہ اس نے تم لوگوں کو عاد اور سمود پر نازل ہونے والے صاعقہ عذاب سے ڈرایا ہے۔ اہل مکہ نے کہا، تم پر افسوس کہ ایک شخص تم سے عربی زبان میں اتنی دیر تک بات کرتا رہا اور تم نہیں سمجھ پائے کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، خدا کی قسم، میں بجلی کی کڑک کے سوا اور کچھ نہ سمجھ پایا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے کہا، میں نے جو کلام سنا اس سے پہلے نہیں سنا تھا، وہ کلام نہ کہانت ہے، نہ سحر ہے اور نہ شاعری، بلکہ اس کی تو عجیب ہی شان ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یا تو وہ اس کلام سے غالب آ جائیں گے یا اہل عرب ان سے نمٹ لیں گے اور تم دونوں حالت میں فائدہ میں رہو گے۔ قرآن کی نئی زبان میں لسانیاتی جدت جس طرح جلوہ گر ہوئی، اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بشری کلام کی آمیزش ممکن نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کی جدید عربی کن کن خصوصیات کی حامل ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے نئے لسانیاتی مظاہر قرآن کی ہر صورت میں عمدے پڑتے ہیں۔ جب ہم قرآن کی ہر سورے کو انفرادی طور پر جانچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مقامات جہاں نئے لسانیاتی مظاہر برتے گئے ہیں، ان کی تعداد اس سورے میں شامل الفاظ سے کہیں زیادہ ہے۔ مثلاً سورہ فاتحہ جو 29 الفاظ پر مشتمل ہے، اس میں لسانیاتی جدت کی تعداد کم از کم 58 ہے۔ سورہ الناس جو 20 الفاظ پر مشتمل ہے، اس میں نئے مظاہر 33 سے کم نہیں۔ سورہ الفلق 23 الفاظ پر مشتمل ہے اور اس میں 38 نئے مظاہر ہیں۔ قرآن مجید کی نئی زبان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے عدم سے ایک بالکل ہی نئی زبان کو وجود بخشا ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پرانی عربی زبان کی بنیادوں پر ہی ایک نئی عربی زبان پیش کی، ایسی زبان جس نے اہل عرب کو عربی لسانیات کی ان نئی بلندیوں سے آشنا کیا جن تک روایتی عربی زبان کی رسائی نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ اس قرآن کی اس نئی زبان، نئی عربی کی ایک دوسری خصوصیت جلوہ گر ہوتی ہے قرآن کی صورتوں میں۔ قرآنی زبان کا یہ اعجازی پہلو ہے کہ قرآن کی 114 صورتوں میں سے ہر سورے امتیازی تشخص کی حامل ہے۔ یہ کیسی موجز بیانی ہے کہ ایک ہی سرچشمہ سے جاری کلام جو وقفہ وقفہ سے مختلف صورتوں کے چند یا مکمل کلمات کی شکل میں اترتا رہا اور بتدریج مختلف صورتوں کے تحت جمع ہوتا رہا، اور جو بالآخر مکمل قرآن کی شکل میں محفوظ ہو گیا، اس میں ہر سورے کا اپنا امتیازی تشخص وجود پذیر ہوا، کسی تضاد، کسی تناقض کے بغیر۔ 23 سال کی مدت پر محیط تنزیل شدہ ہر سورے لسانیاتی خصوصیات میں ایک دوسرے سے جدا گانہ ہے، ایک دوسرے سے ممتاز، حیرت انگیز، ایسا لسانیاتی اعجاز
کہ جس کی کوئی نظیر نہیں پائی جاتی۔ زبانی تلاوت کے دوران کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دو ہم آہنگ صورتوں کی ان آیات کی تلاوت میں جس کے قوافی ایک جیسے ہوں، سہواً ہم ایک دوسرے سے خلط ملط کر دیں۔ ایسی صورت میں کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ان دو صورتوں کے انفرادی تشخص کی سرحدیں دھندلی ہیں جس کی بنا پر ایسا مغالطہ ہوتا ہے؟ لیکن اگر آپ بغور ان دونوں صورتوں کا مطالعہ کریں گے تو دونوں صورتیں اپنی لسانیاتی شناخت کے اعتبار سے بالکل جداگانہ نظر آئیں گی، یہاں تک کہ وہ صورتیں جو بظاہر لسانیاتی ساخت اور مضمون کے اعتبار سے مماثل نظر آتی ہیں، مثلاً سورہ اعلیٰ اور سورہ لیل، وہ بھی لسانیاتی مظاہر کے لحاظ سے جداگانہ شخصیت کی حامل ہیں۔ اب آپ دیکھیں، سورہ اعلیٰ میں 72 الفاظ شامل ہیں جبکہ سورہ لیل میں 71 الفاظ ہیں۔ پھر بھی اس حقیقت کے باوجود کہ دونوں صورتوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں آیت کا اختتام الف کے ساتھ اور عموماً فعلا کے ساخت پر ہوتا ہے، اور اس حقیقت کے باوجود کہ ان کے الفاظ محدود ہیں، چند مشترک الفاظ خلق، الاشقا، یصلا، ربہ، الاعلیٰ، بس اتنے ہی الفاظ پر ان کا اشتراک ختم ہو جاتا ہے۔ اس مماثلت کے علاوہ ان دونوں صورتوں میں سے ہر ایک کا اپنا الگ اور مختلف اسلوب، تعبیر اور ترکیب ہے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں سے ہر ایک کی بیشتر تراکیب اور تعبیرات صرف انہی دو صورتوں میں برتی گئی ہیں۔ سورہ اعلیٰ کا بڑا حصہ بننے والی 26 تراکیب اور تعبیرات میں سے ہمیں قرآن کی دوسری صورتوں میں بس 4 ہی کا استعمال نظر آتا ہے، خلق فسوی، الا ما شاء اللہ، فذکر اور ولا یحییٰ، جبکہ ان میں سے 22 یعنی ان تراکیب اور تعبیرات کا 80% سے زیادہ حصہ صرف اسی سورے کے لیے مخصوص ہے، کسی دوسری سورے میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ لیل، اس میں 25 تراکیب اور تعبیرات ہیں، ان میں سے صرف 3 دوسری صورتوں میں نظر آتی ہیں، فَأَنذَرْتُكُمْ، كَذَّبَ وَتَوَلَّى، إِلَّا ابْتَغَىٰ، ان 3 کے علاوہ بقیہ 22 تراکیب اور تعبیرات یعنی مجموعی طور پر 88% کسی دوسری سورے میں نہیں پائی جاتی۔ قرآن کی کے اعجاز کی ایک خاص بات اس کی مخصوص قرأت بھی ہے۔ قرآن کی جس طرح سے قرأت ہوئی، جس قرأت میں وہ نازل کیا گیا، جس طرح سے اسے پڑھا اور لکھا گیا، وہ مروج عربی زبان سے جداگانہ ہے، یہاں تک کہ قرآن کی قرأت کے طرز پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی نہیں پڑھا جا سکتا۔ اگر آپ پڑھیں گے تو غلط پڑھیں گے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ قرآنی قرأت میں آپ دیکھیں، سورہ ہمزہ کی آیت ہے ویل لکل ہمزہ، ویل لکل ہمزہ، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو ویلل پڑھیں گے، لیکن حدیث کی عبارت ہے ویل للعقاب، آپ اس کو ویل للعقاب نہیں پڑھیں گے، دونوں کی قرأت بالکل الگ ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں ارکب معنا، اس کی قرأت پڑھیں گے ارکم معنا، سمیع بصیر لکھا ہوا ہے، اس کی قرأت کریں گے سمیع بصیر۔ اسی قرأت پر قرآن نازل ہوا ہے، اسی کی بنیاد پر تجوید کا پورا فن ڈیولپ کیا گیا، اور اس قرأت پر خواہ وہ نثر ہو یا نظم، عربی کا کوئی دوسرا کلام نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن کی جو تراکیب اور تعبیرات ہیں وہ بھی ایک مختلف پیٹرن، لسانیاتی بندش، آیات کی ترکیب اور تعبیر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے اگر ہمارا دماغ قرآنی عربی سے خالی ہو اور ہماری زبان معمول کی عربی زبان ہو
تو قرآنی کلام میں نئی تراکیب و تعبیرات کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا دکھائی دے گا، جو نزول قرآن کے بعد اس کا استعمال بہت محدود پیمانے پر ہی لوگ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرز کو، اس لسانیاتی بندش کو، اس پیٹرن کو، اس ایکسپریشن کو بشری کلام میں برتنا انسان کے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ سورہ مدثر کا لسانیاتی جائزہ آپ لیں گے جو 56 آیات پر مشتمل ہے، اس میں 65 نئی تعبیرات پائی جاتی ہیں اور اس میں 12 نئی تراکیب ملتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں 2-3 تراکیب کے سوا مثلاً یشاء اللہ اور لا تبقى ولا تذر، یہی عربی میں رسمی یا غیر رسمی طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ بقیہ یہ تراکیب پورے قرآن میں اس کی دوسری صورتوں بھی نہیں پائے جاتے ہیں۔ قرآن نے نئی لفظیات کا نظام بھی برتا، اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس نے مختلف زبانوں سے جو الفاظ لیے اس کو عربی قواعد کے سانچے میں ڈھال کر اس طرح پیش کیا کہ اس کے سیاق و سباق میں ان الفاظ کے معنی کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اسی طرح سے قرآن نے نئی تشبیہات پیش کی، اور ان تشبیہات میں ایک خاص بات یہ ہے کہ دیکھیے، پہلے سے تشبیہات کا جو نظام عربی زبان میں قائم تھا اس کی معنوی سطح بہت سادہ تھی۔ عام طور پر تشبیہات کا نظام 4 عناصر پر قائم تھا: مشبہ، مشبہ بہ، اداۃ التشبیہ اور وجہ شبہ۔ قرآن میں بہت ساری تشبیہات اس روایتی سانچے سے آزاد ہیں اور اسے ایبسٹریکٹ اور تصور کی ترین سطح پر پہنچاتی ہیں۔ قرآن نے صرف عربی کی سابقہ تشبیہات کو چھوڑ کر نئی تصوراتی تشبیہات کے پیرہن سے اپنے کلام کو آراستہ کیا، بلکہ تشبیہات کو کثیر الابعادی رخ دے کر تخیل کی بلند ترین سطح تک پہنچا دیا، اور یہ تشبیہات صرف ہماری حسیات کو نہیں بلکہ ہمارے تصورات کو بھی مہمیز کرتی ہیں۔ بعد کے ادوار میں بعض ایک منحرفین نے قرآن کی تخلیق کردہ غیر روایتی اور مسلمہ قواعد سے آزاد تشبیہات پر اعتراضات بھی کیے اور اسے کلام کی کمزوری قرار دینے کی کوشش کی۔ چنانچہ ابن الراوندی نے، مشہور ماہر لسانیات و ادب، ابن العربی کے سامنے قرآن کی ایک آیت جس میں خاص تشبیہ برتی گئی ہے اس کو پیش کیا اور اعتراض کیا۔ قرآن کہتا ہے: اذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ اس نے کہا کہ بھلا لباس کا مزہ کیا ہوگا؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کساہ اللہ لباس الجوع والخوف، یا پھر قرآن یہ کہتا فاذاقہ اللہ طعام الجوع والخوف۔ ابن عربی نے اس سے زیادہ بحث نہیں کی اور کہا کہ ارے نادان، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پیغمبر نہ بھی مانو تو اتنا تو تم کو یقین ہے کہ وہ عرب تھے، اور وہ عرب تھے تو تم سے بہتر عربی زبان جانتے تھے۔ اس آیت کی لفظیاتی بندش پر اگر آپ غور کریں، قرآن نے جس طرح سے پیش کیا اذاق اللہ لباس الجوع والخوف، تو آپ تصور کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب لوگ اللہ کی ناشکری پر ڈھیٹ بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک کا مزہ اس طرح چکھایا کہ وہ سراپا بھوک بن گئے، اور ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے بھوک کا لباس پہن رکھا ہے، اور ان پر خوف کی ایسی حالت طاری کی، خوف کا ایسا لباس پہنایا کہ ہر آن وہ خوف کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ قرآن کا ایک خاص گویا اعجاز
اس کی زبان کا، اس کی نئی زبان کا اعجاز ہے اس کے التفات کا نظام۔ قرآن نے اپنے پورے کلام میں التفات کو کئی طریقوں سے بھرتا ہے۔ التفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصنف یا مقرر اچانک اپنے طرز تحریر اور تقریر کو بدل کر دوسرا طرز اختیار کر رہے ہیں، مثلا متکلم سے غائب یا واحد سے جمع یا ماضی سے حال یا مستقبل کی طرف چھلانگ لگا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کو قرآن نے اپنی تمام صورتوں میں بہت خوبصورتی کے ساتھ برتا ہے۔ سورہ اسراء کی ابتدائی 3 آیات میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تینوں ضمائر ہوا، انا، نحنو 6 بار باہم دیگر بدلے ہیں۔ سورہ بقرہ میں التفات کی ایک مثال آپ ملاحظہ فرمائیں، قرآن کہتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس آیت میں پہلی حقیقت یہ بتائی گئی کہ ہر فرد ایمان اور احسان کا اجر انفرادی طور پر اپنے رب سے پائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ابتدائی ٹکڑے میں جو گفتگو ہے وہ واحد میں گفتگو ہے، اس کے بعد اس کا جو دوسرا اور آخری ٹکڑا ہے اس میں جمع کے صیغے میں گفتگو ہوئی ہے۔ اس میں جو حقیقت نکھر کر سامنے آتی وہ کیا ہے کہ تمام افراد مجموعی طور پر نہ ان کو خوف لاحق ہوگا اور نہ حزن، یعنی مجموعی طور سے خوف اور حزن سے محفوظ رہنے میں تو سب یکساں ہیں، لیکن ایمان اور احسان کا اجر پانے کے اعتبار سے ہر فرد جدا جدا ہے، الگ الگ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن نے التفات کے ذریعہ کس طرح اپنے معنوی ابعاد کو کھولا ہے۔ التفات کی یہ صورتیں زمانی التفات کی شکل میں بھی سامنے آتی ہیں، قواعدی التفات کی شکل میں بھی سامنے آتی ہیں، اور اسی وجہ سے بعض ایک جو مستشرق ناقدین ہیں انہوں نے جو قواعدی التفات قرآن میں نظر آتا ہے، مثلا وہ سبجیکٹ کو قرآن آبجیکٹ کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اس کو بعض مستشرقین یہ قواعد کی غلطی قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے اعتراض کا بوداپن اس وجہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزمرہ کے برجستہ کلام میں مفعولی التفات سے بچنے کا اہتمام کیا اور بڑا ذخیرہ حدیث کا، لیکن تنہائی میں غور و فکر کر کے اللہ کے نام پر جو کلام انہوں نے پیش کیا اس میں مستشرقین کے مطابق یہ التفاتی غلطی وہ کر گئے۔ اسی طرح سے قرآن نے قواعدی التفات کی تکنیک کو بروکار لاتے ہوئے بہت ساری جگہوں پر جس طرح سے فاعلی صیغہ کو مفعولی صیغہ میں بدلا، اس سے اس کی معنویت بدل جاتی ہے۔ اب دیکھیے چند مثالیں۔ سورہ نساء میں خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا، وعدہ یہ مفعولی سطح پر پیش کیا گیا ہے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ او فسقن احل لغیر اللہ بھی، یہاں دیکھیں کہ فسقن مفعولی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، یہاں دیکھیں قولاً فاعلی سے مفعولی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے التفات کے نظام کو جس طرح برتا ہے اور جس چابک دستی کے ساتھ برتا ہے اس کو برتنا کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ چند پہلو ہیں جو قرآن کے لسانیاتی اعجاز کو ہمارے سامنے کھولتے ہیں اور جس کی بڑی تفصیلات بسام سائی نے اپنی کتاب میں پیش کی ہے، اور ان کی جو اصل عربی کتاب ہے اس میں قرآن کی مختلف صورتوں پر اس کا اطلاق کر کے دکھایا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی ادبی جمالیات
ایک شاہکار ہیں۔ قرآن میں جو علمی اور سائنسی مضامین بیان ہوئے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ آج سے 1400 سال پہلے کے انسان کے علم سے آگے ہیں، بلکہ آج کے انسان کے سامنے بھی آنے والے دنوں میں جو حقائق کھلنے والے ہیں اس پر بھی قرآن حاوی ہے۔ لیکن چیلنج کے اعتبار سے قرآن نے جب عربوں کو مخاطب کیا تو اس کا بنیادی پہلو یہی ہے کہ قرآن نے جو نئی زبان پیش کی اور اس نئی زبان کو جس سطح پر پیش کیا اس کو برتنا کسی بشر کے لیے نہ پہلے ممکن تھا، نہ آج ممکن ہے، نہ آئندہ ممکن ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زبان آسمانی زبان ہے، اس کی سطح آسمانی ہے۔ وہ عربی مبین ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی زبان تخلیق کی ہے جو فنگر پرنٹ کی طرح، جس کا پورا نظام میچ نہیں کر سکتا ہے انسان کے فنگر پرنٹ سے، اور ان پہلوؤں سے قرآن کا اعجاز واضح ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔